بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار وجعل الشمس والقمر نورا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج و چاند کو روشنی بنایا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت حیرت انگیز، دل کو جھنجھوڑ دینے والے اور ایمان کو تازہ کر دینے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، چاند اور سورج کا آخری انجام۔ چاند اور سورج یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نشانیاں ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور ہی نہیں۔ سورج کی روشنی سے دن بنتا ہے، چاند کی ٹھنڈک سے رات میں سکون اترتا ہے، اور انہی دونوں کے حساب سے سال، مہینے اور وقت کا نظام چلتا ہے۔ لیکن اے سننے والو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ دونوں روشنیاں جن سے آج دنیا جگمگا رہی ہے، اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے بجھا دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ سورہ قیامہ آیات 7 تا 9۔ ترجمہ: جب آنکھیں خیرہ ہو جائے گی اور چاند بھی نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ منظر ہوگا جب انسان کی آنکھیں خوف سے پترا جائے گی، چاند کا نور چھن جائے گا اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا الشمس کورت، سورہ تکویر آیت نمبر 1۔ ترجمہ: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت گہری تعبیر ہے، جیسے سورج کی آگ اور روشنی ایک کپڑے کی طرح لپیٹ کر ختم کر دی جائے گی۔ اس وقت نہ دن باقی رہے گا نہ رات کی ترتیب، سب کچھ مٹ جائے گا۔ آج یہ دونوں مخلوق اپنے اپنے مدار میں بڑی اطاعت کے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین آیت 40۔ ترجمہ: نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ چاند کو جالے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا نظام، جہاں ہر مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے، لیکن جس دن اللہ فرمائے گا بس، اسی دن یہ سب نظام ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3200۔ یہ دونوں جو آج روشنی کے ذریعے ہے، کل عذاب کا نشان بن جائیں گے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین لرز اٹھے گی اور ستارے بکھر جائیں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سورہ تکویر آیت نمبر 2۔ یعنی جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ سب نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ چاند اور سورج جو کروڑوں سال سے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی فنا ہو جائیں گے، تو انسان جو خود کمزور اور محتاج ہے، کس بات پر غرور کرتا ہے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنی آخرت بھول چکے ہیں؟ قرآن یاد دلاتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمن آیت 26-27۔ ترجمہ: زمین پر جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہنے والا صرف تیرے رب کا چہرہ ہے جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ چاند اور سورج کا بجھ جانا دراصل دنیا کے خاتمے کا اعلان ہوگا۔ اس دن ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا ان کے لیے یہ منظر رحمت بن جائے گا، اور جنہوں نے غفلت کی ان کے لیے یہ دن سخت پکڑ کا ہوگا۔ اللهم اجعلنا من المعتبرين، اللهم ارزقنا استعداد يوم القيامة، اللهم احشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل النور، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں عبرت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں جمع فرما۔ اے اللہ، ہمیں اہل نور
روشنی والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں غافلوں میں سے نہ بنا، آمین۔ محترم ناظرین، جب چاند اور سورج جیسی روشنیاں بجھا دی جائے گی تو انسان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ لہٰذا اس دن سے پہلے اپنے دل کو جگا لے، اپنے اعمال کو درست کر لے اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ آئیے۔ ترجمان الکتاب، قرآنی تعلیمات کا پیغام آج کی زندگی کے نام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔